کلام مجید والفرقان حمید کی سب سے مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عرض و معروف سے قبل اہل سنت و جماعت کے معمول کے مطابق حصول برکت کے لیے آئیے ہمارا سب سے پہلے نہایت کی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار مدینہ راہ قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسمانہ درود پاک کا نذرانہ جب پیش فرما رہے ہیں اور پڑھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں اخیر وقت تک ہر عاشق رسول کی زبان پہ رہتا ہے۔ وہ قوم بدنصیب ہوگا جس کی یہ خواہش نہیں ہو کہ ہم جب خانہ کعبہ جائیں تو مدینہ منورہ نہ جائیں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے اس شہر مبارک کے تعلق سے بے شمار فضائل سے احادیث مبارکہ بھری ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی جلسہ یا اجتماع ہوتا ہے تو بہت سارے شعراء نام مدینہ منورہ کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ شہر جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، کافی وقت تک تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دیکھیے جس طرح ملک عرب میں مکہ مکرمہ ہے، جدہ ہے، بہت سارے شہر ہیں، انہی میں سے ایک شہر مدینہ منورہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شہر میں جب تشریف نہیں لائے تھے تو یہ شہر
دارالوبا کے نام سے مشہور تھا۔ قحط سالی، عرصے دراز سے بارش نہیں ہوئی، تمام بیماریاں، تو تاجر بھی نہیں آتے تھے اس شہر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں کی بیماری ہم پر عائد ہو جائے، بیمار پڑ جائے ہم۔ بچتے تھے مدینہ منورہ سے، بچتے تھے جانے کے لیے، یا کوئی مدینہ شریف سے کسی شہر میں جاتا تو اس سے لوگ کہ یہ وہاں سے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیماریاں لے کر آئے۔ ابھی کچھ سال پہلے ہمارے یہاں آپ نے سب نے دیکھا کہ کورونا کا ایک دور چلا تھا، ہے نا؟ تو جب کوئی باہر سے کسی شہر سے یا ادر اسٹیٹ سے کوئی آتا تھا تو پہلے اس کو کورنٹائن کیا جاتا تھا، 15 دن کے لیے اس کو کورنٹائن کر دیا کرتے تھے۔ وہ ڈائریکٹ گھر پر نہیں آتا تھا، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں میں، وہ ڈائریکٹ گھر نہیں آتا تھا، پہلے اس کو کسی ہاسپٹل میں یا جگہ جگہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اسکول میں یا کالج میں، سمجھے، وہاں پر اس کو رکھ دیا کرتے تھے، اور 15 دن وہاں گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر آتا تھا۔ تو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص وہاں سے آیا ہے کہیں بیماری لے کر نہیں آیا ہو اور اس کی چپیٹ میں ہم لوگ بھی آ جائیں۔ یہی حال تھا مدینے کا بھی۔ تو دیکھیے، اچھا، مسجد نبوی شریف میں ایک واقعہ بھی کچھ اسی طرح سے ہو گیا یوم جمعہ میں، جمعہ کی نماز میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھا رہے، تو جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، جس طرح عیدین کا خطبہ ہوتا ہے نا، عید بقرہ عید میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا تھا۔ نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، دیکھا کہ مسجد خالی ہے، نمازی چند نمازی رہ گئے، باقی سب مسجد سے جا چکے تھے۔ اچھا، وہ گئے کیوں تھے؟ کافی عرصے کے بعد تاجر شہر میں آئے تھے، تو چونکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی اور جو ضرورت کے سامان تھے ان کے پاس نہیں تھے، تو انہوں نے چلو کہیں ایسا نہ ہو وہ ختم ہو جائے، ہے نا؟ پہلے کوئی قافلہ آتا تھا تاجروں کا، کوئی سامان وغیرہ بیچنے کے لیے آتے تھے تو ایک منادی ندا کرتا تھا، جب وہ سامان لے لیجئے، سمجھے، وہ آیا ہوا ہے قافلہ۔ جیسے ہمارے شہر میں تقریباً اب تو وہ ختم ہو گیا، فجر کی نماز سے پہلے کنڈے والا آتا تھا، ہے نا؟ تو وہ آواز میں میری آنکھ کھل جاتی تھی اس کی آواز سن کے کہ کنڈے کی گاڑی آ گئی ہے، کنڈا لے لو، ایک مثال کے طور پر۔ تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں صاحب وہ آ گیا ہے، چلو۔ اسی طریقے سے پہلے شہر میں ندا کی جاتی تھی دب بجا کر کہ وہ قافلہ آیا ہوا ہے، سامان لے لیجئے۔ تو دوران نماز وہ وہاں سے گزرا اعلان لگاتا ہوا، تو نمازی جو تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سامان ختم ہو جائے، تو وہ ایک دم نماز ہی میں سے چلے گئے۔ چونکہ ایک عرصے دراز سے مدینہ شریف
بیماریوں سے گھرا ہوا تھا، لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے، ہے نا، تو وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا تکلیف پہنچی، آپ رنجیدہ ہو گئے، رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو رنجیدہ نہ ہو، سمجھے، اور ایک پوری سورہ جمعہ، وہ جمعہ کا دن تھا، ہے نا، سورہ جمعہ نازل فرما دی، آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ہے نا، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو سمجھو، ہے نا۔ تو جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، تو دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دم دوڑ پڑو، نہیں، بلکہ آپ اپنے جن کاموں میں مشغول ہیں، جس کا جو بھی ورک ہے وہ اس کو وہیں چھوڑ دے اور فوراً نماز جمعہ کی تیاری کر لے، ہے نا، اور وقت پہ مسجد پہنچ جائے، سب کچھ چھوڑ دے۔ اچھا، پہلے یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اپنا چھوڑ دو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے اذان کی شکل میں، یعنی اذان پکاری جائے تو چھوڑ دو۔ اب جمعہ کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں؟ دو اذانیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ دو اذانیں پہلے نہیں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں، ایک ہی اذان ہوتی تھی، دوسری اذان نہیں ہوتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضور کے زمانے میں ایک اذان، خلیفہ اول حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک اذان، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان، جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے خلافت کا، تو آپ نے اپنی خلافت میں یہ دوسری اذان کا حکم دیا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کام کو حضور نے نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ان کو یہاں سے درس پکڑنا چاہیے۔ اگر آج ہم میلاد مصطفیٰ کریں یا جلوس محمدی نکالیں حضور کی شان میں، یا ہم حضور غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کریں، ان کے چرچے کریں اولیاء اکرام کے، تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا نہیں ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی، اور نہ میرے آقا نے دوسری اذان کے لیے حکم دیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی نے دوسری اذان کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ جس سے دین کو، مذہب اسلام کو فروغ ملے، فائدہ پہنچے، وہ کام بہتر ہے نا، مستحسن ہے، کرنا چاہیے۔
تو یہ ایجاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا. تو آذان وہاں سے شروع ہوئی. حکم ہوا کہ جب تمہیں پکارا جائے، ندا دی جائے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاؤ. تو وہ حاضر پہلی آذان پر ہو جاتے تھے. اچھا، ابھی بات چل رہی تھی مدینہ منورہ کی. میرے مصطفیٰ نے اس شہر کو چنا. ہم نسبت والے ہیں، ہم لوگ نسبت والے ہیں. میرے نبی کو جس شہر میں گزر ہو جائے یا جہاں وہ قیام کر جائیں، اس جگہ کی اہمیت ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ شہر کتنے ہیں ملک عرب میں، لیکن ایک ایسا شہر جس کو دارالوبا کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر ہے نا. لیکن دیکھیے عظمت مصطفیٰ، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ وہ میرے آقا کے جو قدم مدینہ منورہ پر جو پڑتے ہیں تو اب وہ دارالوبا نہیں، دارالشفا ہو گئے ہے نا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے وہ کچھ خاک ان کے آستانے سے ہے نا. تو اللہ نے اس شہر کی عظمتوں کو بلند فرما دیا. آج ایسا کون سا بد نصیب ہے، ایسا کون سا شخص ہے جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ ہم مدینہ منورہ نہ جائیں. ہر عاشق صادق یہی تمنا ہوتی ہے، کاش میں بھی گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، کاش ہمیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی حاضری نصیب ہو جائے ہے نا. تو یہ اللہ نے مقام بڑھایا. اسی طریقے سے اس شہر کو اتنا مشہور پوری دنیا میں، حالانکہ شہر بڑے بڑے ہیں دنیا کے اندر، لندن، پیرس ہے نا، بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن ایک مسلمان کی تمنا دیکھیے اور کسی شہر کو دیکھنے کی نہیں ہوتی. ایک جو سچا مسلمان ہوگا، سمجھے، اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کی چاہت صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر میں کسی شہر کو دیکھوں تو مدینہ منورہ کو دیکھوں. اس کی جو خواہش ہوتی ہے کہ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. تو میرے پیارے، ہم لوگ نسبتوں والے ہیں. اب جہاں سے وہ کرن پھوٹی ہے، اولیاء اکرام ہے نا، تو ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں. ہمارے لیے یعنی اللہ کے محبوب کے جو غلام ہیں، تو اللہ نے ان کے مقام اور مراتب کو بلند فرما دیا ہے نا. جو جتنا بڑا عاشق ہوگا مصطفیٰ کریم کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا ہی بلند و بالا فرما دیا. ایسا کوئی ولی نہیں جو مصطفیٰ کریم کا عاشق نہ ہو. ساری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت مصطفیٰ کریم کی محبت میں نکالی، اور اسی کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا میں ممتاز کر دیا، ولایت کا تاج ان کے سروں پہ رکھ دیا. ہم گنہگار اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے مصطفیٰ سے محبت کی، اللہ نے ان کے مراتب کو بلند کیا. ہم جیسے گنہگار ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہے کہ نہیں. تو ہم نسبتوں والے ہیں. یہ نسبتوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے جب تک دنیا میں رہیں.
سمجھے؟ اولیاء کرام کی محبت میں ڈوبے رہیں، ان سے اپنا سلسلہ جوڑے رہیں، سمجھے؟ اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر یہاں سے ہم اپنے راستے کو کراس کریں گے، ہٹیں گے، تو سمجھ لیجئے گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سبھی مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے پکی سچی محبت و مودت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔